السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 6 جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آغا جان رحم کر دیں اس پر، مانا کہ اس نے بہت سنگین غلطی کر دی ہے، مگر اتنی کڑی سزا تو مت دیں۔ فرحان افندی بڑی ہمت کر کے ان کے سامنے بڑی عاجزی سے التجا کر رہے تھے اور اسٹڈی کے دروازے کے باہر کان لگائے کھڑی سمرا کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ تم بھی تو کم بڑی غلطی نہیں کر رہے فرحان، اس کی حمایت میں کھڑے ہو کر۔ اولاد نافرمان ہو جائے تو والدین سزا دے کر سدھار دیا کرتے ہیں، وہ تن سے گویا ہوئے، ساتھ ہی جتا بھی دیا۔ سزا تو مل گئی اسے آغا جان، دربدر ہو گیا۔ عیاشی کرنے والا پتہ نہیں 3 وقت کا کھانا بھی کھا پاتا ہے ڈھنگ سے یا نہیں۔ وہ دکھ سے بوجھل لہجے میں بولے تو آغا جان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بچے کو کھانا نہ ملے تو وہ ماں کی طرف دوڑتا ہے فرحان، وہ بھی آئے گا، اس کی بیوی آغا جان، فیملی بننے والی ہے اس کی۔ وہ جھٹکے۔ بند کر دو اس بات کو اب، جہاں اس غلاظت کو رکھا ہوا ہے وہیں اس گندگی کی پوچھ کو بھی رکھے۔ ان کا انداز حقارت اور تنفر سے پر تھا۔ فرحان کی نوک زبان تک بہت کچھ آیا مگر حد ادب وہ وہاں سے نکل آئے تھے جن کے دلوں پر مہریں ثابت ہو چکی ہوں، انہیں کوئی دلیل متاثر نہیں کر سکتی۔ سمرا کے ساتھ کمرے کی طرف اٹھتے ان کے قدم بہت بوجھل تھے۔ طلال کی فون کال آئی تو مہرماں کا دل سکڑ کر پھیلا۔ وہ دل ہی دل میں وہ باتیں یاد کرنے لگی جو کل سے وہ جوڑ توڑ کر رہی تھی طلال کو بتانے کے لیے۔ ہیلو ہائی کے بعد وہ سیدھا اسی بات پر آیا۔ کیا ہوا تھا مہر؟ آغا جان نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ ارے وہ زبردستی ہنسی۔ میں بڑی لاڈلی پوتی ہوں آغا جان کی، مجھے کچھ نہیں کہتے وہ۔ اوہ وہ تمہارا کزن؟ طلال کا حلق تک کڑوا ہوا موہت کا ذکر کرتے ہوئے۔ کس قدر مس بہیو کیا ہے اس نے، اسے تمیز نہیں گھر کے ہونے والے داماد سے کس طرح پیش آیا جاتا ہے۔ وہ غصے میں تھا۔ کم آن طلال دفع کرو اسے، اس کو تو بس اتنی ہی تمیز ہے۔ مہرماں نے اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ میں اس طرح کے رویے کا عادی نہیں ہوں مہر، میں زندگی میں دوبارہ کبھی اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ تو میں کہاں پسند کرتی ہوں اس کے منہ لگنا، یہ تو آغا جان نے اسے سر چڑھا رکھا ہے بس۔ مہرماں جلد از جلد بات کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ تم آغا جان کو بتاؤ مہر، کس طرح روڈ بیہیو کیا ہے اس نے مجھ سے، اسے مجھ سے سوری کرنا چاہیے۔ طلال کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اوف، مہرماں کڑا کر رہ گئی، وہ تو مر کر بھی سوری نہ کرے۔ فارگیٹ اٹ طلال، کسی کی بکواس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا رشتہ ہے وہیں رہے گا۔ وہ تو آیا ہی اس گھر میں فساد پھیلانے ہے، اور مجھ سے تو کچھ خاص ہی دشمنی ہے اس کی۔ مہرماں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ میں اپنی انسلٹ نہ بھولتا ہوں اور نہ ہی برداشت کرتا ہوں مہر، یہ بات اپنے اس دبئی پلش کزن کو سمجھا دینا، ورنہ مجھے خود بھی بہت اچھی طرح سمجھانا آتا ہے۔ غلطی میری بھی ہے طلال، مجھے پتا تھا کہ ہمارے گھر کے مردوں کو یہ بات پسند نہیں آتی یوں اکیلے ملنے کی، پھر بھی میں نے تمہاری بات مان لی۔ مہرماں نے آئندہ کے لیے گویا پیش بندی کی کوشش کی۔ موہت کا کیا اعتبار، کہاں کہاں ان کی زندگی میں دخل اندازی کرنے والا تھا، مگر طلال سن کر یوں بھڑکے گا یہ مہرماں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واٹ، یعنی وہ جو کر کے گیا ہے وہ صحیح تھا، میری بات مان کر؟ غلطی کی تھی تم نے؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، اس نے تو غلطی ہی کیا، خیر لیکن آغا جان کے اصولوں کے سامنے تو میں بغاوت نہیں کر سکتی نا۔ وہ ذرا دھیمی پڑی۔ جو غصہ رہ رہ کر موہت پر آ رہا تھا وہ اللہ ہی جانتا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں اس انسلٹ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا، میرا تو اس بندے کو شوٹ کرنے کو دل کر رہا ہے۔ کم آن طلال، اب بس بھی کرو، ایک تو میں پہلے ہی پریشان ہوں، اوپر سے تم ٹینشن دیے جا رہے ہو۔ میری زندگی میں کون سا اس بندے نے آ کے پھول کھلا دیے ہیں، میرے لیے بھی راستے میں بچھے کانٹے ہی جیسا ہے۔ وہ بھی بگڑی تب کہیں جا کر طلال ذرا مدھم پڑا اور پھر اگلے 5 منٹ میں اس نے مہرماں کو منانے میں لگائے۔ اس کے بعد کی گفتگو نارمل تھی مگر مہرماں کے دل میں موہت افندی کے خلاف لاوا پکنے لگا تھا۔ سومیا کو ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک منتشر ذہنی کیفیت کے لیے سڑکوں پر ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ پاگل، بیوقوف لڑکی، بھلا اتنے ستم اٹھا کر دربدر پھر کر اگر نمیر افندی اپنا دامن خالی کیے پھر رہا تھا تو پھر موہت افندی تمہیں کیا دے سکتا ہے بھلا؟ وہ بھی تو 14 سالوں کا بنواس کاٹ کر اب لوٹا ہے، اس نے بھی تو وہی تکلیفیں سہی ہیں، کم یا زیادہ سہی۔ مانو نمیر وقار افندی اور موہت افندی ایک ہی آئینے کے 2 رخ ہیں، مگر یہ جذباتی لڑکی جانے کیا کھوجنا چاہتی ہے۔ نمیر افندی اور موہت افندی کے دلوں میں مماثلت تلاشتی ہے، کہیں جذباتیت میں آ کر میرا کھیل نہ بگاڑ دے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ موہت افندی جانے اور سومیا تھک ہار کر یہی سوچ اس کے ذہن میں ٹھہر سی گئی تھی تو دماغ کی تنی ہوئی تنابیں جیسے ڈھیلی پڑ گئیں۔ ہاں، جو نمیر وقار افندی نہیں سنبھال سکا اسے موہت فرحان افندی اپنے طریقے سے ہینڈل کر لے گا۔ وہ گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈالتا قدرے پرسکون کیفیت میں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا دماغ لمحہ بھر کے لیے چکرا کر رہ گیا۔ اس کے
آراستہ کمرے کی گویا اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ بیڈ شیٹ گھسیٹ کر زمین پر پھینک دی گئی تھی۔ دیواروں پر لگی 3 چھوٹی فریم شدہ تصویریں زمین بوس تھیں اور لینڈسکیپ کا کینوس گویا کسی نے چھری یا تیز دھار آلے سے چیر ڈالا ہو۔ وہ چوکس اعصاب لیے دروازے کے قریب کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی الماری کے دونوں پٹ بند تھے اور اس کے کپڑوں کا تیا پانچا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کام والی کو آواز دینی شروع کی تو آفندی ہاؤس میں موہد آفندی کی بلند و بانگ آواز نے بھگدڑ سی مچا دی۔ کیا بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ زبیدہ اپنے کوارٹر میں ہوگی اس وقت۔ تائی جان کو اس کے انداز پر غصہ تو بہت آیا کہ انہیں اپنی نیند عزیز تھی۔ یہ ہوا ہے۔ اس نے ہاتھ مار کر پورا دروازہ واک کر دیا کہ وہ سارا منظر آسانی سے دیکھ سکیں۔ ایک بار تو وہ بھی تھرا کر رہ گئیں۔ چور تو نہیں آیا تھا؟ کیا ہوا موہد؟ سمرا گھبرائی ہوئی آئیں۔ اس کا بازو تھام کر گویا یقین کرنا چاہا کہ وہ بالکل خیریت سے ہے۔ میرے کمرے کا حشر دیکھیں، بھوت ناچ کر گئے ہیں یہاں، وہ تب کر بولا۔ سمرا آگے بڑھی تو ان کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ موہد نے اندر جا کر باتھ روم چیک کیا، کوئی بھی زینت موجود نہ تھا ماں سوائے اس کے کارنامے کے۔ باتھ روم میں بھی اس کا سارا شیونگ باکس اوندا پڑا تھا۔ آغا جان تک بات پہنچی تو رات کے اس پہر انہوں نے زبیدہ اور ان کے دونوں بیٹیوں کو لائن حاضر کر لیا۔ وہ تر تر کانپنے لگیں۔ صاحب جی، ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو یہاں کام سنوارنے کو ہیں، نہ کہ بگاڑنے کو۔ زبیدہ قابل اعتماد ملازمہ ہے آغا جان، تائی جان نے دبے لفظوں میں کہنا چاہا تو وہ گرجے۔ تو پھر ناقابل اعتماد کون ہے اس گھر میں؟ کس نے ادھم مچایا موہد کے کمرے میں؟ تائی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ ہاں، تیز نظروں سے مبین آفندی کو ضرور دیکھا۔ بہرحال زبیدہ اور اس کی بچیوں کی سمرا نے ہی جان بخشی کرائی۔ تم میرے کمرے میں آ جاؤ موہد، سمرا نے اس کا بازو دبوچا۔ زبیدہ نے کمرہ ٹھیک کر دیا ہے ماما، ایوری تھنگ از فائن، وہ نرمی سے مسکرایا۔ نہیں موہد، پتہ نہیں کیا چیز تھی جس نے کمروں کو یوں الٹ پلٹ دیا، میرا دل نہیں مان رہا بچے، وہ خوفزدہ تھیں۔ اوفو، اس نے ان کے شانے پر ہاتھ پھیلایا اور ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انہیں نیند کی گولی کھلائی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی گپیں ہانکیں اور جب وہ غنودگی کی کیفیت میں گئیں تو لائٹ آف کر کے باہر نکل آیا۔ بستر پر لیٹا وہ اسی بارے میں جوڑ توڑ میں مصروف تھا، پھر ایک دم بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ مائی گڈنس، میں نے مہرماں آفندی کے بارے میں کیوں نہ سوچا؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ تو یہ ہنگامہ کسی بھوت کا نہیں بلکہ ایک چڑیل کا مچایا ہوا ہے۔ موہد کو پکا یقین ہو گیا۔ اگلی صبح ایک اور سنگین واقعہ ہوا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو موہد نے آتے ہی آغا جان کی کرسی گھسیٹی اور اونچی آواز میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ تائی جان نے بے اختیار اسے ٹوکنے کو لب کھولے مگر فوراً ہی مبین صاحب کو جوس کا گلاس تھمانے لگیں۔ ان کا خیال تھا کہ اب آغا جان خود ہی آ کر اس خود سر وارث سے نپٹیں گے مگر مہرماں نے اسے اونچی آواز میں ٹوکا۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ ڈرائنگ روم میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ سب نے مہرماں کو دیکھا اور موہد آفندی یوں چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا کہ اگر وہ اس کا دشمن اول نہ ہوتا تو وہ اس کی اداکاری کے لیے کسی ایوارڈ کے لیے اسے ضرور نامزد کرتی۔ کون؟ میں؟ میری بات کر رہی ہو تم؟ وہ جیسے بڑی حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تپی۔ جی ہاں، تم سے ہی کہہ رہی ہوں بہرے، یہ جگہ آقا جان کی ہے۔ اچھا، وہ اٹھا، آگے پیچھے سے کرسی کا جائزہ لیا اور پھر سے بیٹھتے تمسخرانہ انداز میں بولا، مگر اس پر تو کسی کا نیم پلیٹ نہیں ہے اور نہ ہی نمبر پلیٹ۔ تزین نے سلگتی نظروں سے مہرماں کو دیکھا تو اس کا خفت سے تپتا چہرہ دیکھ کر دل میں ٹھنڈک اتر گئی۔ تم؟ وہ جلبلا کر کچھ کہنے لگی کہ تائی جان نے سختی سے اس کا ہاتھ دبوچا کہ اس کی کرسی پر کھینچ کر بٹھا دیا۔ چپ کر کے ناشتہ کرو تم۔ اسی وقت آغا جان چلے آئے تو باقی سب نے جہاں دم ساتھ لیا وہیں مہرماں نے بھی منتظر نظروں سے آغا جان کو دیکھا، جیسے بچپن میں ان کی پوتیوں میں سے کوئی اگر ان کی جگہ بیٹھنے کی کوشش یا ضد کرتی تو اسے نہ صرف زبردست قسم کی ڈانٹ پڑتی بلکہ ان سب کو باور کروا دیا گیا کہ یہ گھر کے سربراہ کی جگہ ہے اور آج وہاں موہد آفندی بیٹھا اتنے اطمینان سے ناشتہ کر رہا تھا کہ اس نے نظر اٹھا کر بھی آغا جان کو نہ دیکھا۔ اور آغا جان، انہوں نے آتے ہی حسب عادت بآواز بلند سلام کیا اور پھر بنا کسی تاثر کے موہد کے دائیں طرف پڑی کرسی پر آ بیٹھے۔ اور بھائی برخوردار، کام کیسا چل رہا ہے؟ بشاشت سے پوچھا۔ وہ موہد آفندی پر بہت ناز بھری نگاہ ڈالتے تھے۔ مہرماں کا دل گویا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ کام تو ٹھیک چل رہا ہے اور سوری، یہ شاید آپ کی جگہ ہے۔ وہ بات کرتے یوں ٹھٹکا جیسے بالکل ابھی یہ بات چلی ہو کہ وہ ان کی جگہ آ بیٹھا ہے، ساتھ ہی ذرا سی جنبش کی گویا اسے ابھی اٹھنے کا ارادہ ہو۔ آغا جان نے ہنستے اس کے شانے پر پیار بھری تھپکی دی۔ دادا کی سیٹ پر پوتا نہیں بیٹھے گا تو اور کون بیٹھے گا؟ موہد آفندی کی مہرماں پر اٹھنے والی نظر بہت محظوظ کن تاثر لیے ہوئے تھی اور مسکراہٹ دباتے لب اور دوسری طرف خفت سے لال چہرہ لیے لب کچلتی مہرو۔ لڑکیوں کو اتنا منہ پھٹ اور خود سر نہیں ہونا چاہیے بھابھی، ورنہ سسرال میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب سمرا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یقیناً وہ تائی جان کو اپنے فرمودات سنا رہی تھی اور سب پر حیران کن تھے
کہ سمرہ کا لب و لہجہ میٹھا شہد ٹپکاتا تھا کہ آگے سے کوئی جواب نہ دے پائی۔ خیر حق بات ہی تو کی تھی اس نے، وہ رکھائی سے اتنا کہہ پائیں، مگر مہرماں افندی کے دل میں لگی آگ نے شعلے پکڑ لیے تھے۔ یہ ماں بیٹا یہاں فقط آگ لگانے اور ہاتھ سینکنے آئے تھے بس۔ اس کا دل سلگ رہا تھا، اور سلگنے والی شے مکمل طور پر بجھا نہیں کرتی، ایک دم سے کسی بھی وقت بھانپڑ بن جاتی ہے۔ زرنگار افندی نے ایک سرکاری اسپتال کے گائنی وارڈ میں نویر وقار جیسے پیارے بچے کو جنم دیا تھا، تو وقار نے ہنستے ہوئے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما تو آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اور اس کے 2 ماہ بعد سمرہ کے گھر موہد افندی نے آنکھ کھولی تو افندی ہاؤس گویا لائٹ ہاؤس بن گیا۔ آغا جان تو خوشی سے گل و گلزار ہو گئے، خزانوں کے منہ کھول دیے، سب کو جھولیاں بھر بھر کر دیا، اناج بھی روپیہ بھی، مگر قسمتیں ماتھوں پر تو نہیں لکھی ہوا کرتی، انہیں کاتب تقدیر نے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپا دیا ہے۔ ایک غربت اور ایک امارت کے زیر سایہ پلنے لگا، اور بے شک اللہ ہی تقدیریں بدلنے پر قادر ہے، بے شک۔ وہ واش روم میں تھا جب اسے اپنے کمرے میں ہلکی سی اٹھا پٹخ سنائی دی۔ وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا، مگر پیٹ میں ہونے والی ہلکی سی گڑبڑ اسے واپس آنے پر مجبور کر گئی۔ پہلے تو اس کا دھیان ہی نہ گیا، مگر پھر اس رات والا واقعہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ ذہن میں دوڑ گیا۔ وہ جلدی سے دبے پاؤں باہر نکلا تو کمرہ اسی حالت میں تھا، ہر شے الٹ پلٹ، اور چور وہ الماری میں گھسا ہوا تھا۔ موہد پھرتی سے آگے بڑھا اور اس کی نئی شرٹ کی آستینیں کینچی سے کترتے چور کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ مہرماں کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ موہد افندی اس وقت گھر میں ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ الماری سے اسے لگایا۔ بہت خوب مہرماں افندی، تو یہ تم ہو؟ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ماتھے کو انگشت شہادت سے اونچا کرتا تلخی سے بولا تو وہ دم سادے سفید پڑتی رنگت لیے بے جان سی کھڑی رہ گئی۔ بے ہنگم انداز سے دروازہ دھڑدھڑائے جانے کی آواز پر زرنگار کا دل دھڑک اٹھا۔ 4 سالہ نمیر کو لقمہ کھلا کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ وقار افندی 4 آدمیوں کے سہارے آئے تھے۔ زرنگار کی چیخ نکل گئی، اس کے قدم بے جان ہو گئے تھے۔ مہرماں کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے کو تھیں، ایک تو یہ خوف کہ اب موہد کیا کرے گا، دوسرا رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کی ذلت۔ سفید پڑتی رنگت اس کی دلی اور ذہنی کیفیت کی گواہ تھی۔ بہت خوب مہرماں افندی، تو یہ تم ہو؟ وہ تلخی بھری سرد مہری سے بولا اور انگشت شہادت سے اس کی پیشانی کو چھو کر اونچا کیا۔ مہرماں نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں، اور تم اسی قابل ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے، وہ بھی اتنی تلخی سے بولی جو کہ موہد کے لب و لہجے کا حصہ تھی۔ موہد کی آنکھوں میں اس کی ہمت پر حیرت اتر آئی تو وہ اس کا ہاتھ جھڑکتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بہت اچھے، یعنی میں سلوک کے قابل ہوں؟ دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر موہد نے تحیر بھرے استحضاء سے کمرے کی حالت کی طرف اشارہ کیا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ اور تمہاری اس بدتمیزی بھرے انداز پر کون سی دفعہ لگتی ہے؟ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے موہد افندی۔ وہ پنکاری دروازے کی طرف بڑھی تو موہد پھرتی سے دروازے اور مہرماں کے بیچ آ گیا۔ مہرماں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہٹو سامنے سے، غصے سے بولی۔ ہاں ایسے ہی، وہ بھویں اچکاتا ہوا جیسے اب اس صورتحال سے لطف لینے لگا۔ ابھی تو میں شور مچا کر سب گھر والوں کو جمع کروں گا۔ مہرماں کا رنگ ایک دم سے بدلا۔ فضول باتیں مت کرو، ورنہ تم کیا شور مچاؤ گے؟ میں خود چیخ چیخ کر سب کو بلا لوں گی کہ تم مجھے باہر نہیں جانے دے رہے۔ وہ اپنی بے ترتیبی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے الٹا اسے ڈپٹتے بولی۔ بہت اچھی بات ہے، پھر یہ بھی سب کو تمہیں ہی بتانا کہ تم میرے کمرے میں کرنے کیا آئی تھی؟ موہد اطمینان سے گویا ہوا۔ مہرماں بھگ سے اڑی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ گھبرائی، اپنی پوزیشن، شرمندگی، خوف سب دور جا سویا تھا۔ مگر ہاں، معافی مانگ لو مجھ سے تو پھر میں جانے دے سکتا ہوں، اور آغا جان کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوگی اس بتنی کی جو اس کمرے میں ناچتی ہے۔ وہ دروازے سے پشت ٹکا کر سینے پر بازو لپیٹے فرمائشی انداز میں کہتا مہرماں کو زہر کا پتلا لگا۔ معافی؟ مہرماں کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اف! اور جو تم نے کیا تھا طلال کے ساتھ، کیا وہ قابل معافی نہیں تھا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ موہد نے استفہامی انداز میں بھویں اچکائیں۔ طلال؟ اس کا نام کھینچ کر لیتے طنزاً بولا۔ وہ تو خود قابل معافی ہے، ناقابل ذکر۔ مہرماں کا چہرہ مارے غصے اور اہانت کے تب اٹھا۔ اپنی حد میں رہو موہد، انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی تو اس کا بدن مارے غصے کے ہلکا ہلکا کپکپا رہا تھا۔ بس نہ چلتا کہ اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ کھروچ ڈالے۔ میری حد میں تم آئی ہو؟ میں تو اپنی حد میں ہی تھا، مگر میں اپنی حد میں بنا اجازت آنے والوں کو معاف نہیں کیا کرتا، وہ خوشگوار انداز میں کہتا اسے اشتعال دلا رہا تھا۔ تم سے معافی ہی کون مانگ رہا ہے؟ ہٹو میرے راستے سے، وہ حقارت سے برسخت لہجے میں بولی۔ اندر سے اب دل پریشان ہونے لگا تھا کہ وہ چٹان کی طرح دروازے کے آگے جم کر کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے بڑے اطمینان سے، گویا تمام بدلے آج ہی چکانے کا ارادہ تھا۔
میں تمہیں یہاں سے ہٹنے کی قیمت بتا دی ہے، ایک نادم سی معافی اور بس معاملہ اسی کمرے میں ختم۔ وہ رسان سے بولا تو اتنا سنجیدہ کہ مہرماں کا دماغ گھومنے لگا۔ آگے سے ہٹتے ہو یا میں چیخنا شروع کروں؟ مہرماں نے لہجہ سخت کرتے ہوئے اسے در پردہ دھمکایا۔ بہت اچھی بات ہے، ابھی سب جمع ہوں گے تو یہ سارا سین دیکھ کر خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تم یہاں کیا کر رہی تھیں۔ وہ رسان سے بولا تو مہرماں بے بس ہونے لگی، دل ہی دل میں اس گھڑی کو کوسنے لگی جب وہ موہت کو غیر موجود سمجھ کر اس کے کمرے میں گھسی تھی۔ اوکے سوری، اس نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا تو وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوا۔ کیا کہا؟ یوں ظاہر کیے جیسے واقعی اپنے دھیان میں تھا اور سن نہ پایا ہو، مگر مہرماں جانتی تھی وہ محض اسے ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ سوری موہت، ہٹو سامنے سے، وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھوں میں نمی سترنے لگی اور اسی وقت باہر گونجنے والی صدیقہ بیگم کی آواز مہرماں کو پکار رہی تھی۔ ذرا اونچی اور صاف آواز میں بولو اور کہو کہ تم اس حرکت پر شرمندہ ہو۔ وہ اسی اطمینان کے ساتھ اپنے بکھرے کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ مہرماں سن رہ گئی۔ کام کے دوران وقار افندی پر غشی طاری ہوئی تھی اور پھر بے ہوشی طویل ہو گئی۔ دفتر گاڑی سے اسے 4 بندوں کے ہمراہ گھر بھیجا گیا تھا۔ زرنگار تو بے اختیار سینہ پیٹتی رہی۔ حوصلہ کرے بھابھی، ابھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، مکمل آرام بتایا ہے اس نے۔ زرنگار کی بگڑتی جذباتی کیفیت پر وقار کے دفتر کے کسی ساتھی نے جلدی سے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وہ بے ہوشی کا پہلا دورہ تھا۔ اس کے بعد تو کبھی ہلکا اور کبھی شدید سر درد، کبھی بیٹھے بیٹھے ایک دم سے غنودگی کی کیفیت طاری ہو جانا۔ کم بخت سر درد تو مستقل ہی اس کا ساتھی بن گیا۔ خرچے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ نمیر اسکول جانے لگا تھا۔ زرنگار کا حوصلہ نہ پڑتا کہ سر درد میں مبتلا وقار کو دفتر بھیجے۔ کبھی کبھار کا درد اب بار بار ہونے لگا تھا۔ وقار، غصہ نہ کریں تو ایک بات کہوں؟ آج پھر وہ اسی شدید تکلیف کا شکار بنا ناشتہ کیے اوندے منہ بستر پر پڑا تھا۔ نہیں، پہلے وعدہ کریں ناراض نہیں ہوں گے۔ مدم مگر ہچکچایا ہوا لب و لہجہ وقار کی سماعت سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اسے نظریں چرائے نمیر کے بیگ میں کتابیں ڈالنے لگی۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو زری، میری پسند ناپسند سے تم سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں وعدہ کرنے کا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی تو وقار نے اسے بغور دیکھا۔ تم ایسی کوئی بات کیوں کرنا چاہتی ہو جو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے بری لگ سکتی ہے؟ وقار نے تحمل سے پوچھا۔ حالات کو دیکھ کر لائے عمل طے کرنے پڑتے ہیں وقار، وہ بے اختیار بولی، پھر بے ساختہ وقار کی طرف دیکھا۔ زرنگار کے الفاظ پر اس کا رنگ یکلخت بدل گیا تھا۔ فکر مت کریں، مر کر ہی آپ کا پیچھا چھوڑوں گی، جیتے جی تو کوئی الگ نہیں کر سکتا ہمیں۔ وہ جلدی سے بشاشت بھرے لہجے میں بولی۔ کیا مسئلہ ہے زری، کھل کر بات کرو۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب نمیر بھی اسکول جانے لگا ہے، آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے، حالات بگڑ رہے ہیں۔ وقار، اگر آپ اجازت دیں تو مطلب اگر آپ کو برا نہ لگے تو، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی جانے الجھن کا شکار تھی یا خوف کا۔ وقار چڑھ گیا۔ کھل کر بات کرو زری، کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ میں ٹی وی پر گانا گانے کا پروگرام کر لوں؟ اس نے ایک دم ہی کہہ دیا۔ ایک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ وقار افندی کے وجود پر سے ٹرین گزر گئی۔ بڑے اچھے گھروں کی لڑکیاں آ رہی ہیں اب تو ٹی وی پر، وقار اور عزت سے کام کر رہی ہیں، گانا گا کر اپنے پیسے لے کر گھر واپس۔ کیسا؟ وہ اس کی خاموشی سے حوصلہ پا کر قدرے جوش سے بولی۔ وہ تو تم زرگل بائی کے کوٹھے پر بھی کر رہی تھیں، پھر وہاں کیوں بے عزتی کی دہائی دے رہی تھیں؟ سرد، بے حد سرد، منجمد کر دینے والے لہجے میں کہتا وہ اٹھ بیٹھا تو واقعتاً زرنگار ٹھٹھر سی گئی۔ بڑے اچھے گھروں کی لڑکیاں گا رہی ہیں وقار، عزت سے کام کر رہی ہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ہوں گی اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، مگر اسکرین کے پیچھے ان شریف زادیوں کو کیسی نظریں اور کیسی زبان برداشت کرنی پڑتی ہے یہ تم نہیں جانتی۔ ایک مرد میک اپ کرے گا آپ کا، دوسرا کیمرے کی آنکھ سے دور نزدیک کر کے ساری دلکشی کا جائزہ لے گا۔ تمہارے نزدیک یہ باعزت روزگار ہے؟ اس کا لب و لہجہ برہم ہو گیا۔ اور تم نے سوچا بھی کیسے زرنگار؟ میں مر تو نہیں گیا ہوں جو تم دوبارہ سے اس ذلت کی زندگی میں جانے کا سوچ رہی ہو؟ وہ شکوہ کناں ہوا۔ زرنگار اس کے الفاظ پر تڑپ اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے وقار، میں تو یوں ہی ایک بات پوچھ رہی تھی۔ میں نے بھی تو ایک بات ہی پوچھی ہے زری، طوائف کے کوٹھے پر محض آواز ہی بیچتی رہی تھی نا تم، تب گا کر پیسہ کمانا بھی منظور نہ تھا تمہیں؟ وہ طنزیہ بولا۔ ماحول کا فرق ہے وقار، ٹی وی کے تماشائی اس طرح کے ذہن کے نہیں ہوتے جیسے طوائف کے کوٹھے پر آتے ہیں۔ تمہارے خیال میں؟ وقار نے لقمہ دیکھ کر اس کی بات مکمل کی۔ ہر مرد تماشائی کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے زرنگار، یہ بات یاد رکھنا۔ سامنے بیٹھا مرد محض عورت کا گانا نہیں سن رہا ہوتا، اس کی ہر ادا، اس کی رعنائی دلکشی کو اپنی نظروں سے جانچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی لذت کو حاصل کرنے وہاں آیا ہے، اسی بات کے لیے پیسے دیے ہیں۔ پروگرام کے ٹکٹ پر اس نے، اور جس عورت کو دیکھنے پر ٹکٹ لگے وہ بھی کوئی عورت ہوئی بھلا؟ اس نے برہمی سے سر جھٹکا۔ زرنگار نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر اس سے پہلے ہی وہ درشتی سے بولا۔ ابھی میں زندہ ہوں زرنگار، ابھی یہ راہیں مت کھوجو، جب مر جاؤ تو جو جی میں آئے کر لینا۔
اور بس زرنگار افندی نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ یہ موضوع ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ تزین نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے موہت کے کمرے سے نکلتے فرد کے لہراتے کاسنی دوپٹے کی جھلک دیکھی تھی۔ وہ اپنی رو میں کمرے میں چلی گئی، مگر پھر فوراً ہی ان کے قدموں پر پلٹی، تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور لاؤنج کی طرف بڑھی۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کچن میں بھی تائی جان کی اونچی آواز آ رہی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں سوئی پڑی تھیں؟ یہیں تھی امی، کام بتائیں آپ؟ مہرو کا مصالحانہ انداز۔ تزین اپنا شک دور کرنے کو ذرا سا کچن کے دروازے کی طرف ہوئی۔ پستہ کلر کا تائی جان کا سوٹ اور تزین کا چرخاڑا بھرنے کو جی چاہا۔ کاسنی رنگ کا مہرماں آفندی کا دوپٹہ تھا۔ تائی جان کوئی کام مہرماں کے حوالے کر کے نکلی تو تزین جیسے اپنے دھیان میں کچن میں داخل ہوئی۔ مہرماں کے ساتھ اس روز کی منہ ماری نے تزین کو دن رات سلگتے کوئلوں پر لٹا رکھا تھا۔ بھلا مجھے طلال سے اچھا نہیں مل سکتا کوئی؟ مہرماں کو کوکنگ رینج پر ابل کر گرنے والے دودھ کو پہلے گیلے کپڑے سے صاف کرنے کے بعد اب وم اور فنچ کے ساتھ رگڑ رہی تھی۔ تزین نے فریج کھول کر یوں ہی چیزوں پر نظر دوڑائی۔ تم ڈرتی ورتی تو ہو نہیں کسی سے، پھر تم نے تائی جان کو بتایا کیوں نہیں کہ تم موہت آفندی کے کمرے میں تھی؟ کنکھار کر تزین نے اس قدر اطمینان سے بم پھینکا کہ مہرماں کو نہ تو سنبھلنے کا موقع مل سکا اور نہ اپنی اڑتی رنگت چھپانے کا۔ وہ معصومیت سے مہرماں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اپنے الفاظ کی سنگینی سے نا واقف ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ بمشکل وہ اس کی بات رد کرنے کی ہمت اکٹھی کر پائی تھی۔ تزین ہنسنے لگی۔ چپڑی اور وہ بھی دو مہرو۔ کیبن سے ٹیک لگا کر کھڑی وہ بڑی فرصت سے اظہار کر رہی تھی۔ مہرماں بھڑکی۔ شٹ اپ تزین، جس بات کے متعلق پتہ نہ ہو اس کو گفتگو کا حصہ نہیں بناتے۔ تو تم کون سا درس کی کلاس لینے گئی تھی وہاں؟ ابھی آغا جان نے تمہیں اس کے کمرے سے نکلتے دیکھا ہوتا تو؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر کچھ سوچ کر ڈرامائی انداز میں بولی، بلکہ سوچو کہ میرے بجائے اگر طلال نے دیکھا ہوتا تو انگوٹھی اتار کر تمہارے منہ پر مارتا۔ مزہ لیتا ہوا انداز۔ مہرماں کی رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ اللہ کا شکر ہے تزین، طلال کی ذہنیت اتنی گھٹیا نہیں، اور نہ ہی وہ اتنا کم ظرف ہے کہ محض کسی گمان کو یقین سمجھ لے۔ بڑے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تو تزین منہ بنا کر سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ اوہ میرے اللہ! مہرماں کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ ایک تو موہت آفندی سے جھڑپ، اوپر سے اس کا اپنے کہے الفاظ دہرانے پر مجبور کرنے، اور کمرے کی حالت درست کرنے کے بعد کمرے سے نکلنے کی اجازت دینا، وہ بھی یوں جیسے کوئی احسان عظیم کیا ہو۔ اوپر سے تزین کا دیکھ لینا۔ اس نے آستین سے آنکھیں صاف کیں۔ در حقیقت اسے موہت آفندی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور تزین وہ کینہ پرور کچھ بھی کر سکتی تھی۔ پہلے تو وہ شرما شرمی میں لحاظ کر جاتی تھی، مگر اب جب کہ مہرو نے اس پر ظاہر کر دیا کہ وہ طلال کے لیے اس کے دلی جذبات سے واقف ہے تو وہ کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ اس بار گھر میں کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ موہت کے کمرے کا پھر سے حشر نشر کیا گیا ہے، مگر ایک مستقل اہانت کا احساس مہرو کو گھیرے ہوئے تھا۔ موہت کا شاہانہ انداز نے آغا جان کی کرسی پر مستقل قبضہ، اور ماں سوائے مہرماں کے باقی تینوں لڑکیوں سے دوستی اور ہنسی مذاق۔ سائرہ چچی بھی اس میں شریک ہوتیں۔ سمرا چچی مستقل مسکراتی رہتی اور مہرماں کا دل سلگتا رہتا، اور تائی جان وہ حسد کے مارے آدھی رہ گئی تھیں۔ موہت آفندی نے آتے ہی جیسے آغا جان کے حواس پر قبضہ کیا تھا، وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پہلے مبین آفندی نے سمجھایا کہ گھر کی دولت دامادوں میں بٹ جائے گی تو انہیں تسلی ہوگی کہ آغا جان کا وارث آ رہا ہے، دولت گھر میں ہی رہے گی۔ لیکن اب احساس ہوا کہ موہت کا فقیری سے بادشاہی تک کا سفر ان کے لیے بے چینی اور ناپسندیدگی کا باعث تھا، اور یہ سمرا زہر لگتی تھی انہیں۔ ماضی میں بھی وقار آفندی کی ہر بات حمایت میں سمرا ان کے بالمقابل آتی رہی تھیں، اور سب سے بڑی وجہ ایک بیٹے جائیداد کے وارث کی ماں ہونے کا عیب وہ کبھی ان کے دل پر چڑھی ہی نہیں تھی۔ موہت پر نظر رکھیں مبین صاحب، آہستہ آہستہ وہ آغا جان کے حواس پر ہی نہیں بلکہ ساری زمین اور جائیداد پر بھی قبضہ کر لے گا۔ انہوں نے اپنی بے چینی میاں سے بانٹ لی تھی۔ انہوں نے بیوی کو قدرے گھور کر دیکھا۔ ایک تو تم عورتوں کی نفسیات بڑی عجیب ہوتی ہے، پہلے یہ دھڑکا تھا کہ اتنی بڑی جائیداد کا بنے گا کیا، اور اب جب کہ وارث آ چکا ہے تو وہ بھی برداشت نہیں ہے تم سے۔ اف وہ یہ مطلب تھوڑی تھا میرا، وہ گھسیائیں۔ وارث ہے تو اپنے حصے کا، آپ اپنا حصہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے گا۔ وہ پھر بھی کہے بنا نہ رہ پائیں۔ صدیقہ بیگم، وہ کون سا کاغذات پر انگوٹھے لگوا رہا ہے مجھ سے؟ حد ہوتی ہے۔ وہ تعصب سے انہیں دیکھتے سر جھٹک کر رہ گئیں۔ سائرہ کا ارادہ لگ رہا ہے مجھے تزین اور موہت کا رشتے کا۔ انہیں ایک الگ فکر لگی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، تم تو دل سے چاہ رہی تھیں کہ وہ مہرو کے علاوہ جس سے مرضی شادی کر لے۔ انہوں نے یاد دلایا تو وہ فوراً بولی، اللہ کا شکر ہے سمرا سے لاکھ اچھے ہیں میرے سمدھی، اس تنک مزاج کو تو دور سے ہی سلام ہے بھائی۔
دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھے سے لگایا۔ پھر ہو جانے دو جو ہو رہا ہے۔ سہیل نے بہتر ہی سوچا ہوگا، اس کا داماد اس کے کاروبار کا وارث ہوگا۔ وہ سہل انداز میں بولے تو صدیقہ کے دل میں حسد کی نئی آگ بھڑکی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو ملاحہ اور فرحین کو موہت کے ساتھ بیٹھے لڈو کھیلتے پایا۔ اوہ چیٹر موہت بھائی، ملاحہ نے غالباً اس کی کوئی بیمانی پکڑی تھی، اونچی آواز میں بولی۔ اس صدی کے سب سے بڑے چیٹر ہیں آپ۔ ارے واہ، جلنے والے کا منہ کالا، اب جیت رہا ہوں تو سبھی الزام لگائیں گے مجھ پر۔ وہ بڑی روانی سے بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوا۔ ان کی ہنسی ملاحہ مہرماں خود کو پرسکون رکھنا چاہتی تھی، مگر ملاحہ کو دشمن اول کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھ کر بے اختیار اونچے لہجے میں اسے پکار گئی۔ تینوں کی گردنیں ایک ساتھ مڑی۔ یہ لو آ گیا ہٹلر کا زنانہ ایڈیشن۔ وہ بڑبڑایا تو فرزین اور ملاحہ سے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ سنا تو مہرو نے بھی بخوبی تھا۔ تم کیا یہاں جاہلوں والا گیم کھیلنے بیٹھی ہو اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ تبے چہرے کے ساتھ اس نے فی الحال موہت کو نظر انداز کرتے وقت ملاحہ کو لتاڑا۔ ارے ملاحہ چھوٹی، کیا یہ جاہلوں والا گیم ہے؟ اور تم بتا رہی تھی کہ تم اور تمہاری آپی روزانہ کھیلتی ہو اور یہ کہ ان کا موسٹ فیوریٹ گیم ہے۔ ملاحہ کا رنگ اڑا۔ شٹ اپ یو۔ مہرماں کا خود ہی پر اتنا کنٹرول تھا۔ کیا بات ہے، اچھے بھلے ہم گیم کھیل رہے تھے، بھارت بن کے تباہی مچانے آ گئی ہو۔ وہ اکتا کر بولا۔ اٹھو ملاحہ، چل کر کالج کا پڑھو، اس نے سرد میری سے کہا۔ وہ بے دلی سے اٹھ گئی۔ شرمندگی بھی حد سے سوا تھی۔ فرزین بھی معذرت خواہانہ نظر سے موہت کو دیکھتی چلی گئی۔ اپنی حرکتوں سے اگر تو تم میری نظروں میں آنا چاہتی ہو تو آئی ایم سوری، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بیزاری سے بولا تو مہرماں اس کا مطلب سمجھ کر سر تاپا جل اٹھی۔ تو میں جس قابل سمجھتی ہوں وہ تم بھی جانتے ہو موہت افندی، مجھے کوئی دبو یا ڈرپوک لڑکی مت سمجھنا۔ وقتی صورتحال تھی جس نے مجھے سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، ورنہ میں اس نے دانتوں پر دانت جمائے تو موہت کی تیوری پر بل پڑے۔ ورنہ کیا کر لیتی تم؟ وہ جیسے دبی آواز میں گڑایا، پھر ایک دم آگے بڑھا اور لال ہوتی آنکھیں اس کی بے خوف آنکھوں میں گاڑتے تنفر بھرے لہجے میں بولا۔ استاد، اگر تم سب کے سامنے میرے کمرے سے برآمد ہوتی تب میں دیکھتا تمہارا غرور کیسے منہ کے بل گرتا ہے۔ مہرماں کا وجود سنسنا اٹھا۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ مجھ میں تم سے زیادہ انسانیت اور تہذیب باقی ہے، اس لیے صرف سزا دے کر چھوڑ دیا تمہیں۔ وہ احسان جتا رہا تھا یا مذاق کر رہا تھا؟ مہرماں کو شدید حدت کا احساس ہوا۔ سزا؟ تم تو خود سزا کے قابل ہو، دھوکے باز اور جھوٹے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موہت کا منہ نوچ لے۔ آپی، کال آ رہی ہے آپ کے موبائل پر۔ ملاحہ کی آوازوں سے مجبوراً لڑائی ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تو شاید آج ہاتھا پائی بھی ہو ہی جاتی۔ موہت کی نگاہوں نے پرسوچ انداز میں گلابی رنگت اور سیاہ آنکھوں والی حد درجہ متنفر لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ طلال کی آواز سن کر مہرماں کا دل بھرانے لگا۔ کیا ہوا مہر، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کے نم لہجے سے اس کے اندر تک اترنے کی صحیح کرنے لگا۔ بس یوں ہی، تم یاد آ رہے تھے۔ انگلی کی نوک سے آنسو کو اڑاتی وہ ہنس دی، کنک دار شفاف سی ہنسی۔ تو پھر مل لیتے ہیں ایک بار، وہ بے اختیار بولا، مگر اس بار اس باڈی گارڈ کے بغیر۔ مہرماں کے منہ میں کرواہٹ گل گئی۔ فوراً موضوع بدل دیا۔ رابیل اور جنید کی شادی میں جا رہے ہیں، انویٹیشن آ گیا ہے ہمارا تو۔ اس نے اپنے کلاس فیلوز کا تذکرہ کیا جن کی لو میرج کامیاب ہو گئی تھی۔ انویٹیشن تو مجھے بھی مل گیا ہے، چلو اچھا ہے ملاقات کا کوئی تو بہانہ بنا، میں تو منگنی کر کے پچھتا رہا ہوں قسم سے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ گھبرائی۔ مطلب یہ کہ جنید کی طرح سیدھے صباؤ شادی کر کے رخصت کرا کر لے جاتا تمہیں۔ وہ شرارت سے بولا تو مہرماں کا موڈ بہتر ہونے لگا۔ ایسے ہی آغا جان نہیں ماننے والے، پہلے اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو جاؤ، ابا کا بزنس سنبھالو بچوں، پھر ملے گی مہرماں افندی۔ وہ شوخی سے بولی تو طلال ہنس دیا۔ تو میں پک کر لوں تمہیں؟ پرسوں مہندی کا فنکشن ہے۔ طلال اس کا پروگرام پوچھ رہا تھا۔ جوتے پڑیں گے دونوں کو آغا جان سے۔ وہ ہنسی۔ تزین بھی تو ہوگی ساتھ، اس کی رابیل سے بنی ہی کب ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ جائے گی، اس نے تو انویٹیشن بھی نہیں دیکھا۔ چلو ملنا تو طے ہوا نا، اتنا ہی غنیمت ہے۔ طلال نے قناعت پسندی کا مظاہرہ کیا تو وہ ہنستی ہی چلی گئی۔ امی ابو تو رات گئے اس فنکشن کے لیے کسی طور پر رضامند نہ تھے۔ میں آغا جان سے اجازت لوں گی، اگر وہ مانے تو پھر کسی کی بھی نہیں سنوں گی، مہرماں نے اعلان کیا تھا، اور غیر متوقع طور پر آغا جان مان گئے۔ شاید رابیل کے فیملی بیک گراؤنڈ سے واقف تھے اس لیے، اور کچھ ویسے بھی ان دنوں آغا جان کا موڈ اچھا رہنے لگا تھا، چاہے وہ وجہ موہت افندی ہی کیوں نہ تھا۔ وہ مہندی کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ایک ہاتھ میں ڈھیروں چوڑیاں پہنے دوسری کلائی پر پہنے کڑے کا لاک لگاتی صدیقہ بیگم کو خدا حافظ کہتی آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اتنی رات کو واپسی ہے تمہاری، ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں، موہت پک اینڈ ڈراپ کرے گا تمہیں؟ آغا جان نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مہرماں چکرا گئی۔ آغا جان، آپ ابو سے کہیں وہ لے جائیں گے مجھے، وہ مشکل کہہ پائی۔
تمہارا کیا خیال ہے میں نے صحیح بندہ نہیں چنا تمہارے لیے؟ وہ گرجے تھے۔ نہیں آغا جان، میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، جانا تو ہے ہی، ڈرائیور چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے بولی تو آغا جان تھوڑے ٹھنڈے پڑے۔ دروازہ کھلا۔ خوشبوؤں کے کریلے کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور نیلی اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس موہد آفندی آغا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ تازہ تازہ شیو، ہونٹوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ۔ اوف، مہرماں کا اگر وہ دشمن نہ ہوتا تو وہ اسے ہینڈسم اور ڈیشنگ کزن کا خطاب دیتی۔ چلے آغا جان، اس نے مہرماں کو یوں اگنور کیا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں۔ میں نہیں جا رہا برخودار، آغا جان نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر جمائے اور مسکرا کر کہا۔ ان کے ہر انداز سے موہد کے لیے محبت محسوس ہوتی تھی۔ مہرو کی سہیلی کی شادی ہے، اب تم سا قابل اعتبار میرے لیے کوئی نہیں، اس لیے اس کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ مہرماں نے دلچسپی سے موہد کو دیکھا۔ ابھی وہ یہ فرما برداری کا ڈرامہ ختم کرتا اور مہرماں کی بھی جان چھوٹ جاتی۔ اوکے آغا جان، جیسے آپ کا حکم۔ مہرماں کے ہاتھ سے کلچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے بے یقینی سے موہد کو دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے مہر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں، مہرو کو غش بھی آ جاتا تو کم تھا۔ وہ مرے مرے لہجے میں آغا جان کو خدا حافظ کہتی باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی جب طلال کی کال آ گئی۔ ہاں آ رہی ہوں بس، وہ جان پوچھ کر موہد کو سنانے والے انداز میں بولی۔ ہاں، ڈرائیور ساتھ ہی ہوگا، اتنی رات کو اکیلی تو نہیں آؤں گی نا؟ ڈونٹ وری طلال، خواہ کی ہنسی۔ موہد نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ذرا جلدی کرو، سب پہنچ چکے ہیں وہاں۔ مہرماں کا تحکمانہ انداز گویا ڈرائیور کے لیے تھا۔ سب سے مراد یقیناً طلال ہوگا، وہ ارتجاعیہ بولا۔ مہرماں نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ظاہر ہے وہ اسے اپنی یادداشت کے سہارے راستہ بتا رہی تھی، اور ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھے کہ گھڑ گھڑ کی آوازیں نکال کر گاڑی بھی سڑک میں ایک اندھیرے موڑ پر بند ہو گئی۔ شٹ، اب کیا ہوا؟ مہرماں اکتا کر بولی۔ ظاہر ہے گاڑی خراب ہوئی ہے، وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے تحمل سے بولا، مگر گاڑی کا انجن لاہیانی آوازیں نکال کر بند ہو گیا تھا۔ جس رفتار سے تم گاڑی چلا رہے تھے اس میں تو ہم فنکشن ختم ہونے کے بعد ہی پہنچتے، اتنا سلو چلا کر گاڑی کو بھی غصہ دلا دیا تم نے۔ مہرماں کو غصہ آنے لگا۔ شٹ اپ، موہد کو بھی غصہ آیا۔ ایک تو سنسان راستے پر گاڑی خراب ہونا، دوسرا سجی سبری مہرماں کا ساتھ۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ موبائل نکالتے مہرماں سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، کالونی ہوتی تو نام بتا دیتی، سنسان راستے میں کیا نام ہوگا بھلا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اندھیرے راستے میں مجھے تو لگتا ہے موڑ بھی غلط کاٹا تھا تم نے، اس نے موہد کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا۔ اب بالفرض مدد کے لیے کسی کو بلائیں بھی تو کس جگہ کا ایڈریس دے کر؟ وہ پوچھ رہا تھا، پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور بونٹ کھول کر موبائل ٹارچ سے انجن چیک کرنے لگا۔ مہرماں کا دل بھی ہول سا گیا۔ واقعی اگر وہ راستہ بھول کر اس انسان سڑک پر آ نکلے تھے جس کے اطراف میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، تو پھر وہ کسی کو کیا نشانی بتا کر مدد کے لیے بلاتے؟ وہ بھی پریشانی سے نیچے اتر آئی۔ موہد نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑایا اور خود اس کی روشنی میں مختلف تاروں کو چیک کرنے لگا۔ تم نے مجھے راستہ ٹھیک نہیں بتایا، پچھلے موڑ سے غلط راستے پر آئے ہیں ہم، شہر چھوڑ کر کسی قصبے کی طرف۔ وہ اسے سنا رہا تھا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ میں پہلے بھی ایک بار آ چکی ہوں، اسی طرف ایک موڑ تھا، شاید اگلا موڑ تھا وہ۔ اسی وقت کسی موٹر سائیکل کی آواز ویرانے میں خوفناک طریقے سے گونجی تھی۔ کوئی مخالف سائیڈ سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مہرماں گاڑی میں بیٹھو، وہ بعجلت بولا۔ کوئی آ رہا ہے، مدد ہی مانگ لو اس سے۔ وہ بحث کرنے کھڑی ہو گئی۔ موہد نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اسی وقت موٹر سائیکل ان کے پاس آ کر رکی۔ دو آدمی تیزی سے نیچے اترے۔ ایک کے ہاتھ میں پستول دے کر موہد نے مہرماں کو بے اختیار اپنی اوٹ میں کیا۔ ہم مسافر ہیں، گاڑی خراب ہو گئی ہے ہماری۔ موہد نے مصالحت آمیز انداز اپنایا۔ مہرماں کی رنگت اڑ گئی۔ موہد کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچے وہ لرز رہی تھی۔ موبائل نکالو اپنے اور کیش بھی۔ دونوں شلوار قمیض میں ملبوس جوان تھے، بے خوف اتنے کہ دونوں نے نقاب کر کے چہرہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ موہد نے موبائل اپنا اور جیبوں میں سے موجود رقم نکال کر دے دی۔ ایک لڑکے نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مہرماں کا کلچ پورے کا پورا قبضے میں لے لیا۔ یہ جا وہ جا، او گاڈ! اس کے جانے کے بعد وہ بڑبڑایا اور پلٹ کر زد پڑتی مہرماں کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا موہد؟ گاڑی خراب ہے اور موبائل بھی نہیں رہا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور سیاہ آنکھوں میں موتیوں سے چمکتے آنسو۔ آسمان کے چاند کی تمام تر روشنی جیسے ان دو آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ موہد کی تاثرات میں عجیب سی تبدیلی دیکھ کر مہرماں کے حواس چونکنے سے ہو گئے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی اور گاڑی سے جا لگی۔ موہد کی نگاہ اس کے چہرے سے پھسلتی گردن اور پھر اس نے مہرماں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مارے خوف کے وہ گگیا کر رہ گئی۔ ویرانہ تنہائی اور موہد کے بدلتے تاثرات نے اس کی آواز کو گلے میں ہی گھونٹ دیا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ مہرماں کی سانس رک سی گئی۔ اس کا ہاتھ مہرماں کے شانے کو چھو رہا تھا۔ یہ دیکھو، گراس ہوپر!
موہت کی آواز پر وہ ہول کر اسے دیکھنے لگی، جو کھیتوں میں اڑنے والے ٹڈے کو بڑی مہارت سے اس کے شانے سے پکڑ چکا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ تیزی سے پلٹ کر گاڑی میں جا بیٹھی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اوشا نے اچکا کر گراس ہوپر کو اڑانے کے بعد اپنی سیٹ پر آ بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تاروں کو ہلانا جلانا شاید کام آ گیا تھا۔ ایک دو بار کی کوشش کے بعد گاڑی کا انجن گڑا کر سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اسی لیے اسلام میں عورت کو بلا ضرورت یوں بن سور کر رات کو گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس نے گاڑی واپسی کے لیے راستے پر موڑ دی تھی۔ پتہ نہیں طنز کیا کہ یا اس کی معلومات میں اضافہ۔ وہ جو بھری بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے روتی چلی گئی۔